بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورۃ الرحمن کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اگلی 5 آیتوں کا ترجمہ اور ان کی تفسیر پڑھیں گے۔ والنجم اور جھاڑ، والشجر اور درخت مشغول ہیں یسجدان سجدے میں، والسماء اور آسمان کو رفعہا اونچا کیا، ووضع اور رکھی میزان ترازو، اللہ تطغوا کہ زیادتی نہ کرو فی المیزان ترازو میں، واقیموا الوزن اور سیدھی ترازو تولو، واقیموا اور سیدھی الوزن ترازو تولو بالقسط انصاف سے، ولا تخسروا اور مت گھٹاؤ فی المیزان، ولا تخسروا اور مت گھٹاؤ میزان تول کو، والارض اور زمین کو وضعہا بچھایا، للانام واسطے خلق کے، جی۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم اس درخت کو کہتے ہیں جس کی بیل پھیلتی ہو، یعنی جس کی بیلیں جو ہوتی ہیں وہ پھیلتی ہوں تو اس درخت کو نجم کہتے ہیں، جس کا تنا نہیں ہوتا، جس کی بیل پھیلتی ہے تنا نہیں ہوتا۔ اور شجر جو ہے وہ تنا دار درخت کو کہتے ہیں، یعنی ہر قسم کے درخت وہ خواہ بیل والے ہوں یا تنے والے، تنے اور شاخوں والے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کرنا چونکہ انتہائی تعظیم اور اطاعت کی علامت ہے۔ اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہر ایک درخت، پودے اور بیل اور اس کے پتوں اور پھلوں اور پھولوں کو حق تعالیٰ نے جن خاص کاموں اور انسان کے فوائد کے لیے بنایا ہے، وہ گویا ہر ایک کی ڈیوٹی مقرر کر دی ہے کہ وہ فلاں کام کیا کرے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں اس مخلوق، اس کائنات میں، وہ سب کے سب اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر لگے ہوئے ہیں اور حکم ربانی کے تابع ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اور اس میں رکھے ہوئے فوائد اور خواص سے، یعنی جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا فائدہ رکھا ہے، جتنے بھی فوائد ہیں اور خاصیت ہیں، وہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب اگلی آیت تھی والسماء رفعها ووضع الميزان۔ یہ رفع اور وضع یہ دو متقابل لفظ ہیں، یعنی رفع کے معنی اونچا اور بلند کرنے کے ہیں، اور وضع کے معنی نیچے رکھنے اور پست کرنے کے آتے ہیں۔ اب اس آیت میں اول آسمان کو بلند کرنے اور رفعت دینے کا ذکر ہے، جس میں ظاہری بلندی بھی داخل ہے اور معنوی یعنی درجہ اور رتبہ کی بلندی بھی۔ آسمان کا درجہ زمین کی نسبت بالا تر ہے، جس میں ظاہری بلندی بھی داخل ہے اور معنوی بلندی بھی، یعنی ظاہراً بلندی تو یہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان بہت اونچا ہے اور ہم زمین پہ ہیں، اور معنوی بھی یعنی درجہ اور رتبہ کی بلندی بھی کہ آسمان کا درجہ زمین کی نسبت زیادہ ہے۔ آسمان کا مقابل زمین سمجھی جاتی ہے، اور پورے قرآن میں اس تقابل کے ساتھ آسمان اور زمین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب رفع السماء یعنی آسمان کا بلند، وضع عرش اور زمین کا وسط رکھنے میں، زمین کے نیچائی اور آسمان کا بلند ہونا، ان دونوں کے درمیان ایک تیسری چیز کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی ووضع المیزان۔ اب اس کا ذکر کسی خاص حکمت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکمت اس میں یہ ہے کہ وضع میزان یعنی میزان کا قائم ہونا، انصاف کا قائم ہونا، اور پھر اس کے بعد میزان کے صحیح استعمال کا حکم، جو اس سے آگے والی 3 آیتوں میں بھی یہی بات چل رہی ہے۔ اب ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کا قائم کرنا ہے، کسی کی حق تلفی اور ظلم سے بچانا ہے، یعنی کسی کا حق ضائع ہونا اور ظلم سے بچانا ہے۔ یہاں رفع سما اور وضع عرش کے درمیان آیت میزان کے ذکر میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ آسمان و زمین کے تخلیق کی اصل غایت یعنی اصل مقصد بھی عالم میں عدل و انصاف کا قیام ہے، اور زمین میں امن و امان بھی عدل و انصافی کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے، ورنہ فساد ہی فساد رہ گئے۔ جب زمین میں امن اور عدل نہیں ہوگا تو انصاف بھی اسی چیز کے ساتھ قائم ہوگا، جب زمین میں عدل اور انصاف ہوگا، ورنہ فساد ہی فساد ہوگا۔ اور میزان کے معنی ہر وہ آلہ داخل، میزان کے معنی میں ہر وہ آلہ داخل ہے جس سے کسی چیز کی مقدار معین کی جائے، خواہ وہ پلے والی ترازو ہو یا کوئی جدید آلہ پیمائش، یعنی خواہ وہ 2 پلے والی ترازو ہو یا آج کل اور جدید طرح کی چلی ہوئی یعنی کمپیوٹرائز ہوتا ہے، ایسے جو بھی ترازو ہو اسے میزان ہی کہا جاتا ہے۔ اب ہے اللہ تطغوا فی المیزان۔ پہلی آیت میں جو میزان پیدا کرنے کا ذکر تھا، اس جملے میں اس کے مقصد کو واضح کیا گیا ہے،
یعنی تطغو جو ہے طغیان سے مشتق ہے، جس کے معنی بے انصافی اور ظلم کے ہیں۔ اب یہاں مراد یہ ہے کہ میزان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ تم وزن میں کمی بیشی کر کے ظلم میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اب آگے کیا تھا، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ۔ اب قسط کے لفظی معنی ہوتے ہیں وہ انصاف کے ہوتے ہیں۔ اب مراد ظاہر ہے کہ وزن کو ٹھیک ٹھیک قائم کرو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اب خسر کے معنی ہوتے ہیں وزن میں کمی کرنے کے۔ پہلے تھا بالقسط یعنی وزن قائم کرو انصاف کے ساتھ۔ اب آگے ہے وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ یعنی تولنے میں کمی نہ کرو۔ اب خسر کے لفظی معنی جو ہوتے ہیں وزن میں کمی کرنے کے آتے ہیں۔ اب جو بات پہلے جملے میں باتیں بیان کی گئی یعنی اقیم الوزن میں مثبت انداز سے بیان کی گئی ہے، یعنی صحیح پہلو بیان کیا گیا ہے، اور اب یہاں اس کا نفی میں پہلو بیان کیا گیا ہے کہ تم وزن میں کم تولنا حرام ہے۔ والارض وضعها للانام۔ اب انام جو ہے ہر جاندار کو کہا جاتا ہے جو زمین پر رہتا ہے، رہتا چلتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں انام سے مراد انسان اور جنات ہیں، کیونکہ کل ذی روح یعنی جو بھی روح رکھنے والی اشیاء ہیں، یعنی جن میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی وہ انسان یا جنات ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کل ذی روح اور واہ میں سے یہی دونوں احکام شرعیہ کے مکلف اور مامور ہیں، اور اس صورت میں بار بار انہی دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے، جیسا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں یہی دونوں جن اور انسان مخاطب ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ آج کی ہماری 5 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔